کچھ موقع اور کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ہی زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی اسٹیپ لینا پڑتا ہے کہ ہمارا اس بات کا یا اس کام کا ہمارے فیوچر کے اوپر یا ہماری لائف کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کو ویلیو نہیں کرتے، آپ کے ساتھ اچھا ٹائم نہیں گزارتے یا پھر آپ کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ لوگوں نے کون سے کام کرنے ہیں جس سے آپ کا شوہر آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا اور آپ کو اہمیت بھی دے گا۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ My today's topic is never do 9 things to your husband if he doesn't respect you۔ کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کا احترام نہیں کرتا، تو آپ لوگوں نے یہ 9 چیزیں کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرنی۔ I'm sorry to say، اگر آپ کو پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہو بیک گراؤنڈ میں تو پلیز اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ سارا دن ہمارے گھر کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور ان کے جو لیبر ہے نا وہ رات 10-11 بجے تک بھی کام لگے رہتے ہیں، مارننگ میں سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس لیے میں کسی بھی ٹائم وائس اوور نہیں کر سکتی، اس لیے میں مجبوراً اس ٹائم میں بھی کر رہی ہوں جب وہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے پلیز اوائڈ کیجیے گا، تھینک یو۔ نمبر 1 پوائنٹ از ڈونٹ گیو پرائیورٹی ٹو یور ہسبینڈ، یعنی کہ آپ نے اپنے شوہر کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی جتنی آپ کو دینی چاہیے۔ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، آپ یہ کہیں گی کہ اپنے ہسبینڈ کو آج اہمیت نہ دینے کے بارے میں کہہ رہی ہیں، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، پورا پوائنٹ سن کے جائیے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتا یا ہمیں ویلیو نہیں کرتا، ہمیں اگنور کرتا ہے، تو ہم اگر اس کو اہمیت دیں تو وہ اور بھی زیادہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، چڑھ جاتی ہیں، جو بھی ہوں، چاہے کوئی بھی ریلیٹیوز ہوں یا کوئی اپنے ہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے تھوڑی سی یہ عقل مندی دکھانی ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا یہ کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو تھوڑی سی اہمیت کم دینا سٹارٹ کر دینی ہے، آپ نے ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے، تھوڑا سا ان کی کسی نہ کسی بات کو اگنور کرنا ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے، آپ کو اگنور کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کیسے برداشت کر رہی ہیں یا آپ نے کیسے صبر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز صرف ان کو احساس دلانے کے لیے کچھ دن کے لیے آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جب دیکھنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو اہمیت دیں گے، آپ کی طرف آپ کی توجہ کا یعنی کہ مرکز بنیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے یہ پوائنٹ آپ کو کیوں کہا تھا۔ نمبر 2 پوائنٹ از ڈونٹ لیو ان نیگیٹو موڈ۔ آپ لوگوں نے نیگیٹو موڈ میں نہیں رہنا، آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھے موڈ میں رہیں، پازیٹیوٹی لائیں گھر کے اندر۔ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو سوری کر لیں اپنے ہسبینڈ سے، یا پھر گھر میں کسی کو بھی آپ سے اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو آپ نے ان سے معافی مانگنے میں پہل کرنی ہے۔ آپ نے ان سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ اگر معاف کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے بھئی، آپ سسرال میں ہیں، آپ میکے میں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کی ہر بات کو، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے کل کو اگلے گھر چلے جانا ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسے لوگ ملیں گی، کیسی فیملی ملے گی، یا کیسے آپ سروائیو کریں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب کے ساتھ اچھی بنا کے رکھیں، اور پازیٹیو جو تھاٹس ہیں وہ اپنے مائنڈ میں لائیں اور پازیٹیوٹی پھیلائیں، اچھی چیزیں شیئر کریں، اچھی باتیں کریں، اور ان سب کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 پوائنٹ از ڈونٹ اسپیک اباؤٹ یور ہسبینڈ، یعنی کہ آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں بیڈ نہیں بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ اسپیک بیڈ اباؤٹ یور ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں اچھا ہی بولنا ہے، چاہے وہ آپ سے کتنے بھی ناراض ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کو ذرا جتنی بھی رسپیکٹ نہیں دیتے، یا پھر آپ کو کبھی ویلیو نہیں کروایا انہوں نے، کبھی کہیں گیدرنگ میں بھی یا پھر کہیں بھی کسی ریلیٹیوز کے گھر میں بھی جا کے، تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آفٹر آل ہی از یور ہسبینڈ اینڈ یو ہیو ٹو رسپیکٹ ہم۔ آپ کے وہ ہسبینڈ ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے آپ نے اپنی زندگی کو، اپنے فیوچر کو، اپنی ہر لائف کی مومنٹ کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے ان کے بارے میں اچھا ہی بولنا ہے، ان کی اچھی عادات کے بارے میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے،
دوسروں کو ان کی اچھی باتیں بتانی ہیں اور خود بھی ان کی ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنا ریلیشن اور بھی اسٹرانگ کرنا ہے، جو کہ ان کی اچھی عادات ہیں، اچھی باتیں ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہوں گے، آپ سے پیار کرتے ہوں گے۔ غصے میں ہر مرد جو ہے وہ بہت زیادہ ہائپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے، 100 لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان لوگوں کے جو موڈز ہیں ان کو انہوں نے برداشت کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے بات چیت کر کے آنی ہوتی ہے۔ بزنس کی کو 100 پرابلمس ہوتی ہیں، یا پھر اگر وہ جاب کرتے ہیں یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے تو اس کو بھی انہوں نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے فیس کرنا ہوتا ہے، تو ان کا موڈ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اسٹیبل رہنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کے پاس آ کے سکون محسوس کریں، نہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ جیسے لوگ باہر ہیں جن کے ساتھ میں بات چیت کر کے آتا ہوں یا فیس کر کے آتا ہوں ویسے ہی میرے گھر میں بھی موجود ہے، تو مجھے گھر میں بھی سکون نہیں ملتا، تو میں کہاں جاؤں۔ یہ چیز نہیں آنے دینی آپ نے۔ نمبر 4 پوائنٹ از ڈونٹ ٹریٹ یور ہسبینڈ لائک کڈس، یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ لوگوں نے اپنے شوہر کو ماں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنے لگ جانا۔ آپ بیوی ہیں، بیوی کا رشتہ ہے آپ کا، آپ نے بیوی ہی رہنا ہے۔ کچھ جو بیویاں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو یعنی کہ ہر بات پہ ٹوکنا، ہر بات پہ اپنی مرضی چلوانا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، یہ کام ایسے ہوگا، آپ کو آتا ہی نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں وہ، کچھ بھی نہیں آپ نے ان سے کہنا، یعنی کہ آپ نے ان کی بیوی بن کے رہنا ہے۔ ان کو مشورہ آپ دے سکتی ہیں، ان کو آرڈر نہیں دے سکتی ہیں ایک ماں کی طرح۔ ٹریٹ ہم ایز اے وائف ناٹ ایز اے مدر، یعنی کہ اپنے شوہر کو بیوی کے طور پہ یعنی کہ ٹریٹ کریں، ماں نہ بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 5 از ڈونٹ ٹیک ڈیسیژنس ود ہز ول، یعنی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس جو آپ لوگوں نے لینے ہوتے ہیں، مثلاً گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہے، یعنی کہ پلمبر کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام خود اپنے ذمہ بھی لیں، کیونکہ آپ کے شوہر جو ہے نا سارا دن گھر سے باہر اگر رہتے ہیں کام کے لیے، کام کے سلسلے میں بہت سے جو پرابلمس ہیں ان کو فیس کر کے آتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آتے ہی ان کو آپ بھی کاموں کی لسٹ دے دیں گی تو ظاہری بات ہے وہ ہائپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ویلیو بھی کم کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود بھی چھوٹے موٹے ڈیسیژنس لے سکتی ہیں، چھوٹے موٹے کام آپ خود بھی کر سکتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کے شوہر آپ سے یہ کہیں، تو کیوں نہ آپ خود ہی یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں، تاکہ آپ کے شوہر بھی ٹینشن فری ہو جائیں۔ اگر وہ کام سے آئیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکیں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزار سکیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اچھی کنورسیشن کر سکیں۔ جو آپ نے فارغ رہ کے ٹائم گزارا ہے اس میں ہی آپ وہ اپنے سارے پرابلمس نمٹا لیں جو کہ آپ نے شوہر کے آنے کے لیے رکھ دینے تھے۔ اس طرح آپ کے شوہر کا ٹائم بھی بچے گا، انرجی بھی اچھی ہوگی ان کے پاس آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنے کے لیے، اور اس طرح ایک گھر کا اچھا ماحول بھی بن جائے گا۔ نمبر 6 پوائنٹ از ڈونٹ اوائڈ یور ہسبینڈ انسٹیڈ گیو ہم ٹائم، یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ لوگوں نے اوائڈ نہیں کرنا، اگنور نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے، اتنا اچھا ٹائم دینا ہے اور اتنی اچھی اچھی باتیں گفتگو کرنی ہے کہ اپنے ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت خوبصورت آپ لوگوں نے ہر لمحے کو بنانا ہے، اور آپ نے اپنے شوہر سے صرف اور صرف اچھی باتیں کرنی ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ صرف اور صرف آپ سے بہت زیادہ پیار کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، اور آپ کو اہمیت بھی دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از بی سنسیئر ود ہم، یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ آپ لوگوں نے سنسیئر رہنا ہے، پرخلوص رہنا ہے، اور کبھی بھی اپنے شوہر کے یعنی کہ اس کو نہ تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کرنی ہے، نہ ہی ان سے کوئی بات چھپانی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ رہے نا، ان کو آپ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے تو ان کو آنکھیں بند کر کے یقین ہونا چاہیے کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ نمبر 8 پوائنٹ از ڈونٹ ڈومینیٹ ہم، یعنی کہ ان کو ڈومینیٹ کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش نہیں کرنی، اپنے شوہر کو یعنی کہ کبھی بھی نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ بنانی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی تعریفیں کرنی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی تو لازمی ہوں گی نا، تو آپ لوگوں نے ان کی خوبیوں کو نکھارنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اور بھی زیادہ اچھے ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے وہ رہیں، اور آپ کی لائف ایک ایگزامپل بن جائے، اور آپ لوگ بہت اچھے ایک کپل کے طور پہ جو ہیں سامنے آئیں۔ نمبر 9 پوائنٹ از ڈونٹ
कीप ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, यानी कि अपने शोहर से आप लोगों ने ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। यानी कि अगर आपके हस्बैंड की आमदनी कम है, अगर वो अर्निंग कम करते हैं और आप उनसे डिमांड कर रही हो कि मुझे गोल्ड की रिंग बनवा दे फलां कि मेरी फ्रेंड के शोहर ने बनवा के दी है, जबकि उनका तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा कारोबार है या अच्छी इनकम आ रही है उनके घर में, तो इसलिए उनके हस्बैंड ने तो बनवा दिया। लेकिन आपके हस्बैंड जब इतना कमाते ही नहीं है कि आपको वो ऐसा कोई महंगा गिफ्ट लेके दे सके, तो फिर आप लोगों को ऐसी ज़िद भी तो नहीं करनी चाहिए ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर इसके ऊपर अमल करेंगी तो आपके हस्बैंड डेफ़िनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो, आपने लर्न किया हो, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी मौजूद हैं चैनल के ऊपर, देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने कोई भी एक पॉइंट इसके ऊपर अमल किया तो उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट आया तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। तो मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, आपके लिए भी सदक़े जारिया होगा, मुझे भी सवाब होगा। जज़ाकल्लाह।